ساری باتیں غیر اللہ. قل فرما دیجئے من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ کی زینت، التی اخرجا، وہ زینت جو اللہ نے نکالی لعبادہ، اپنے بندوں کے استعمال کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ رزق سے. قل ہیا، فرما دیجئے یہ طیبات وغیرہ یہ للذین آمنوا، یہ مومنوں کے لیے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، بس یہ دنیا تک عبارت ختم ہو گئی. خالصتاً یوم القیامہ، یہ خالصتاً آگے لگ رہی ہے. خالصتاً یوم القیامہ، آیت کا ترجمہ سمجھو. للذین آمنوا، یہ نعمتیں یہ ان کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ. کیا سمجھے ہو کہ یہ نعمتیں، توجہ ہے نہیں ہے، یہ نعمتیں دنیا میں بالاصالت مومنوں کے لیے ہیں، لیکن بالطبع کافر بھی کھا لیتے ہیں، اور آخرت میں بلا اشتراک کے غیر صرف مومنوں کے لیے ہوں گی. کیا سمجھے ہو؟ یہ نعمتیں دنیا میں اصل مومنوں کے لیے ہیں، لیکن بالطبع کافر بھی شریک ہے. جس طرح کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ کتا بھی ہو تو مہمان، اصل روٹی مہمان کے لیے تیار ہوتی ہے اور کتے کو بھی ساتھ پڑ جاتی ہے. یا خطیب کہیں جائے تو ساتھ نعت خوان ہو، تو اب جلسہ تو خطیب کی دعوت بالرسالت ہوتی ہے اور نعت خوان کی دعوت بالطبع. مہذب مثال دے رہا ہوں، کتے سے تشبیہ نہیں دے رہا. ہاں اچھا آ رہا ہے. تو اصل میں اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں آپ کے لیے، بالرسالت ہے للذین آمنوا، مسئلہ ماننے والوں کے لیے لیکن جو چپ نہیں کرتے. ہاں آج آپ پورا سبق خراب کر رہے ہیں، پورا. جواب شواب نہیں دیتے اور اتنا تکرار ہو رہا ہے، کبھی تصور بھی نہیں. اور مجھے اب بھی شک ہے کہ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آیا. بہرحال میرا شک باقی ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک دفعہ آپ کہہ دیا کریں ٹھیک ہے، ہم آگے چل پڑیں گے. ہم بغیر سمجھے گے تو آگے چلنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ترجمے تو آج کل بڑے لکھے پڑے ہیں، قرآن کو حل کرنا ضروری ہے. دیکھو بھئی کیا کہہ رہا تھا، خالصتاً کا معنی سمجھ آیا ہے. امام راضی نے اس مقام پہ لکھا، لیکن جساس راضی، خالصتاً لہم دون المشرکین، آخرت میں خالص ہوں گی مومنین کے لیے، دون المشرکین. احکام القرآن یہ باتیں لکھ لو، ابھی ایک جھگڑا ہے یہاں پر. اور اسی طرح احکام القرآن میں قرطبی کا احکام القرآن، اس میں ہے تم الکلام علی الحیات الدنیا، یہ کلام جو ہے فی الحیات الدنیا پر پورا ہو گیا. ثم قال خالصتاً، اس کے بعد اللہ نے فرمایا خالصتاً یوم القیامہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یخلص اللہ الطیبات فی الآخرہ للذین آمنوا، خالص کرے گا اللہ پاک طیبات کو آخرت میں، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے. ولیس للمشرکین فیہا شیء، ولیس، اور نہیں ہوگا، للمشرکین، واسطے مشرکوں کے، فیہا، اس آخرت میں، شیء، کوئی چیز، کما کان لہم فی الدنیا من الاشتراک، جیسا کہ تھا دنیا میں مشرکوں کی بھی شرکت، اشتراک. اب دونوں جملے حل کر گیا ہے، اس عبارت میں دونوں جملے حل ہو گئے. کون سے؟ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا،
خالصتاً یوم القیامہ، تو دونوں جملے حل ہو گئے. للذین آمنوا کا مطلب ہے بالاصالت، دنیا میں بھی مومنوں کے لیے، اور بالتبع کافروں کے لیے، اور خالصتاً آخرت میں بلا اشتراک کے غیر، یہ صرف مومنوں کے لیے ہوں گی، کافر کو کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا. کذالک نفصل الآیات. اسی طرح اچھا خالصتاً کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، نیچے لکھا ہے نا آپ کے پاس. خالصتاً کا مطلب ہے خالی ہوں گی قدورت سے، خالی ہوں گی قدورت سے. کیا مطلب؟ یہ دوسرا مفہوم ہے اس کا، خالصتاً. اور یہ مفہوم لیا ہے بزرگوں نے، جساس نے بھی یہ معنی لیا ہے. انہوں نے تعبیر کی ہے خالصتاً یوم القیامت لہم من شوائب التنکیس والتقدیر. تقدیر اسی قدر سے کہ تنکیس و تقدیر سے خالی ہوں گی. اس بات کو سمجھو. ایک ہے کہ آپ کے پاس کوئی مہمان ہے اور آپ اس کو روٹی دیں اور اس طرح کر کے چلو لے روٹی لے، ایک یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بڑے ادب سے روٹی رکھیں. اب روٹی تو پہلی صورت میں بھی مل گئی، لے اور ایک روٹی لے، ہے جس طرح جہاں پر ملتی ہے. تو یہ شکل بھی تو ہے روٹی کی اور چائے ملنے کی. کیسی خوبصورت انداز میں بیٹھتے ہو چائے پر، ماشاءاللہ. اس کی اگر ویڈیو بن جائے تو جب آپ شیخ الحدیث بنے آپ کے سامنے وہ چلا دی جائے. ایک بیٹھا ہے اس اینٹ پہ، دوسرا بیٹھا ہے اس اینٹ پہ، اور ہیں سارے علماء، اور کسی کا منہ کدھر ہے کسی کا کدھر. جیسے بھیڑوں کو چھوڑ دیا جائے نا کھیت میں، تو بھیڑوں بھی تقریباً لین بنا لیتی ہیں. لیکن یہاں پر کتنا مزہ ہوتا ہے جب آپ چائے پیتے ہیں. ہاں تو اوپر سے اگر تصویر بنے ہے تو گناہ ویڈیو، لیکن یہ گناہ صرف آپ کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے کوئی بنا لے تو بہتر ہوگا. ہاں اور تصویر آ جائے کہ یہ حضرات مفسرین یہ چائے پی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ لگتے سارے شیخ الحدیث ہیں جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کا منہ کدھر کسی کا کدھر. اچھا تو روٹی ملنے کی دو صورتیں ہیں. کوئی نعمت، ایک ہے کہ تھوڑا بےزتی کے ساتھ ملے تو اس کا مزہ نہیں رہتا، اور ایک ہے عزت کے ساتھ ملے. تو خالصتاً بتانے کا مطلب یہ ہے وہاں روٹی شوٹی اور نعمتیں ملیں گی اور بڑی عزت کے ساتھ ملیں گی، قدورت سے خالی ہوں گی. قدورت بھی ان میں نہیں ہوگی، مشقت بھی نہیں ہوگی. یہاں تو کبھی کپ دھونے پڑ جاتے ہیں، کبھی پلیٹیں دھونی پڑ جاتی ہیں، لیکن وہاں پر پلیٹیں اور کپ دھونے والے غلمان مخلدون، وہاں اللہ تعالیٰ نے خادم رکھے ہیں. اور وہ خادم بھی اتنے تیز، بڑوں کو خادم بھی نہیں رکھا. بڑے آدمی کو اگر آدمی کہے نا خدمت پر ڈیوٹی لگائے بڑے بزرگ کی، تو وہ کبھی ادھر ہلے گا کبھی ادھر ہلے گا. اور چھوٹے بچے کو کہو کام کر کے آ، وہ بالکل بجلی کی طرح جائے گا جلدی جلدی. تو اس لیے بہرحال مقصد تھا سمجھانا. خالی از قدورت سمجھ آ گیا ہے یا نہیں؟ خالصتاً خالی ہوں گی قدورت سے، گرانی کے، بےزتی سے. نعمتیں ملیں گی بھی صحیح اور ملیں گے بھی اکرام کے ساتھ. دوسرا یہ معنی ہے کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھولتے ہیں ہم آیات کو لقوم یعلمون. اوپر جو آیت گزری ہے خذوا زینتکم، لو لباس اپنا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں سطر چھپانا فرض ہے، اسی آیت سے لیا. خذوا زینتکم، یہ فرض جو فرائض وضو میں سے سطر عورت ہے اس کی بنیاد یہ آیت ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ. یہ آیات پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے زبردست بات کی ہے اور رد کیا ہے ان نام نہاد صوفیوں کا جو اپنے اوپر غلط قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں. اور وہ پابندی یہ ہوتی ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، روٹی نہیں کھاؤں گا،
اچھا کپڑا نہیں پہنوں گا، ان حضرات پہ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو اچھا لباس اور اچھا روٹی کھانا یہ تقویٰ اور زہد کے خلاف نہیں، بشرطے کہ حرام نہ ہو حلال۔ اس لیے فرمایا من حرم زینت اللہ، یہ سب ان صوفیوں کا رد ہے جو روٹی سے پرہیز کرتے ہیں۔ کئی صوفی وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم حلوہ نہیں کھاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں یہ تکلف نہیں تھا، آپ نے میٹھی چیز بھی کھائی، کڑوی چیز بھی کھائی، گوشت بھی کھایا اور گندم بھی کھائی اور جو کی روٹی بھی کھائی، مکئی بھی کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں تکلف نہیں۔ اس لیے جو جھوٹے صوفیاء قسموں قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں کہ میں عبادت سمجھتے ہیں، پھر پابندی کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہنوں گا، وہ گدڑی میں رہوں گا، فلاں میں رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں من، یہ استفہام انکاری زور کلام پیدا کرنے کے لیے، ہے کون جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ من حرم، ہے کون؟ ذرا منہ دکھلائے، ہے کون من حرم زینت اللہ، جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا۔ قل ہیا، فرما دیجئے یہ زینت بھی اور طیبات بھی یہ واسطے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے۔ پھر حیات دنیا، اس سے پتہ چلتا ہے اگر آدمی کے پاس ٹائم ہو تو جائز ٹیپ ٹاپ بھی جائز ہے۔ تو سمجھ آئیے استری شستری کا ثبوت ہو رہا ہے، من حرم زینت اللہ، لیکن ٹائم ہو اور ناجائز طریقے سے بھی نہ ہو، اور اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھا مکان بنانا اور اچھی رہائش اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جائز ہیں۔ من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ یہ چیزیں جائز ہیں بشرطے کہ مال حلال ہو، وسعت ہو، اسراف نہ ہو، مقصود اچھا ہو۔ تو بزرگوں کی رائے دو قسم پر ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت قاضی حمید اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، گجرانوالہ میں پشاور کے تھے، اور ہمارے استاد تھے اور ویسے بھی بڑے استاد تھے۔ قاضی حمید اللہ خان صاحب بڑے استاد تھے اور بہت اچھے آدمی تھے، بہت بہترین اللہ والا آدمی تھا، لیکن انہوں نے ترتیب بڑی زبردست رکھی تھی، زبردست ترتیب۔ دو پارٹیوں کے بڑے دشمن تھے، ایک تبلیغیوں کے اور دوسرا جیشیوں کے۔ جب مشکات پڑھاتے تو جیشی 5 جہنمیوں کی روح نکلنا کا تذکرہ ہوتا تو سال کہتے جیشیوں کی یوں روح نکلے گی، جیشیوں کی یوں روح نکلے گی، بہت سخت خلاف تھے۔ تو بہرحال دونوں ٹولوں کے، اور پڑھاتے تھے مولانا فیض الراشدی صاحب کے مدرسہ انوار العلوم میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے متعصب لوگوں کا مدرسہ ہے، لیکن قاضی حمید اللہ خان صاحب وہاں بیٹھ کر ہدایت کے سبق میں بھی مسئلہ بیان کر جاتے اور کہتے ہاں بھائی صوفی سو رہا ہے، اچھا ہاں ملا بتاؤ سو رہا ہے، پھر کہہ رہے اچھا سویا ہوا ہے، کیا کہا میں نے سنا ہے؟ سویا ہوا نہیں سنتا، اور یہ پاگل کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، سویا ہوا نہیں سنتا۔ تو بہت عجیب انسان تھے، ان کا طریقہ کار بڑا عجیب تھا۔ رائے بینڈ امتحان وہ لینے جاتے، لیکن تھے بھی بڑے سخت خلاف تبلیغیوں کے۔ رائے جانے تو ہم پوچھتے استاد جی کدھر گئے، تو کہتے کہ وہ خمسہ مشکل کی طرف گیا تھا۔ اور کبھی امتحان جانے سے پہلے سبق میں کہتے کہ آپ کو پتہ ہے میں کل نہیں ہوں گا، پھر ہنس پڑھتے اور ہنس کے کہ آپ سمجھ گئے نا میں کل نہیں ہوں گا، تو ہم کہتے جی نہیں، کہتے کہ وہ جانا ہے نا، وہ خنسا مشکل کے امتحان لینے جانا ہے ان کا۔ تو بہت خلاف تھے، لیکن تبلیغیوں کا بھی بڑا اعتماد تھا استاد جی پر۔ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، ادھر جو سبق پڑھاتے اتنی فوش گپ لگاتے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ مسجد میں سبق ہوتا
اور اتنی کھلی گپ لگاتے سبق میں، توبہ توبہ، ہنس ہنس کے پیٹ درد کرتا، کوئی حجاب نہیں تھا، بالکل ایسی باتیں جو ہم مجلس میں بھی بیان نہیں کر سکتے، استاد جی ہنستے بھی جاتے اور ساتھ وہ گپے بھی سنائی جاتے، اور ہمیں بالکل ہمت نہیں، اپنے ساتھیوں میں بھی نہیں سنا سکتے، طالب علموں میں تو اور مشکل ہے، تو لیکن استاد بڑا بے تکلف ہو کر سناتے، اور جب مسجد سے نکل جاتے تو لگتا ہے کہ یہ حضرت جنید بغدادی جا رہے ہیں۔ پھر استاد جو اوپر دیکھنا بھی حرام، نیچے دیکھ، اور کوئی قریب بھی گزر جائے تو پتہ کسی کو نہ لگتا۔ تو ہمیں کہتے کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہماری ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اور آپس میں تو ہم بیٹھ کے جو گپے لگا لیں یا جو ترتیب ہو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ دنیا دار ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر دین کو بدنام کرتے ہیں۔ تو علماء کو بھی اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں ہم چل رہے ہیں، سب لوگوں کی نظریں آپ پہ ہوتی ہیں، چلتے کیسے ہیں، بات کیا کرتے ہیں، آپ تو اپنے خیال میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک دن آ گئے بڑے بڑے وزراء قاری صاحب کے پاس، انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو قاری صاحب کی بیٹھک تھی، اس میں قالین بھی تھی اور پیالے شیالے بھی رکھے تھے، اور برتن شرتن، تو ویسے وہ کافی امیر آدمی تھے، MNA بھی رہے۔ تو قاضی صاحب نے فوراً طالب علموں کو بلایا، آؤ اور یہ ساری قالینیں اٹھاؤ یہاں سے۔ قالینیں اٹھوا کے اندر برتن، کہتے ہیں پرانے وہ پیالے جو ہوتے ہیں پرانے مٹی والے، وہ بھی ٹوٹے ہوئے، وہ بلاؤ، اور پرانی چینل وہ لاؤ۔ اچھا، وہ طالب علم بھی حیران ہو گئے، ساری چیزیں صاف کر دی، ادھر پرانے ٹاٹ رکھوا دیے، پرانی دریا، اور وہاں پر جب وہ آئے تو پرانے برتنوں میں چائے شائے، وہ برتن بھی ٹوٹے ہوئے۔ اب وہ دیکھیں، انہوں نے کہا او قاضی صاحب آپ، یہ کیا ہے، آپ کے یہاں بیٹھنے کے لیے قالین نہیں ہے؟ یعنی انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے دیے کہ یہ پیسے لو اور یہ قالین لو اور یہ برتن لو، یا باہر انہوں نے کافی خدمت کی۔ تو کہتے ہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ کام کرنا ہے۔ کہتے نہیں مجھے ضرورت نہیں۔ انہوں نے پھر زوری پر دیے، اٹھ گئے تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے، کہ دیکھیں بے ایمان ویسے کم دیتے تھے، ویسے یہ بے ایمان اگر کوئی کی منت بھی کرتا دیتے۔ اور کہتے میری نیت یہ نہیں تھی، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ جو اچھے برتن یا قالینیں تھی وہ علماء کی شایان نشان تھی، اور یہ جو گدھے آ رہے تھے ان کو تو پرانے ٹاٹوں کے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، ان کو نیچے بٹھانا تھا۔ تو انزل الناس منازلہم، لیکن ساتھ اب تو حج بھی اور وفار بھی، تجارت بھی ساتھ ہو گئی، تو اصل مقصد یہ تھا۔ تو بہت عجیب انسان تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زینت جائز ہے بزرگوں، لیکن زینت کا یہ معنی نہیں کہ کل ٹھگولیاں لگا کے آ جاؤ۔ زینت کا مطلب ہے جو مردوں کے لیے جائز ہے، شریعت کے دائرہ کے اندر رہ کر علماء نے اس کے لیے حدود رکھی ہیں زینت کے لیے، کہ مثلا سرما ڈالتا ہے، سرما ڈالنا سنت ہے، لیکن سنت سمجھ کے رات کو ڈالے، دن کو سرما ڈالنا جائز ہی نہیں، الا لعذر، اگر کوئی عذر ہے تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو میک اپ کالنساء للرجال ہے یہ حرام ہے۔ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آ گئی؟ ہاں، باقی اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا مکان، یہ بالکل جائز ہے، اور یہ اگر کوئی ناجائز قرار دیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ۔ ہاں بھائی دیکھو الفواحش، اللہ فرماتے ہیں کل انما حرم ربی، فرما دیجئے کہ حرام کیا میرے رب نے، الفواحش بے حیائیوں سے، ما ظاہر منہا وما بطنا، جو ظاہر ہے اس سے اور جو چھپی ہیں۔ اس فواحش سے مراد خصوصاً یہاں پر ننگا طواف کرنا، یا ہر وہ گناہ جس کا تعلق شہوانی جذبے کے ساتھ ہے، ان کو اللہ نے حرام کر دیا، جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ وما بطن والاثم، اور گناہ کرنے کو بھی
حرام کیا، بل بغجا، اور ظلم کرنے کو بھی، تکبر اور ظلم اس کو بھی حرام کیا۔ دراصل جہاں الفواحش عام لکل ذنب، یہ ہر گناہ کو شامل ہے، اور آگے جو خاص ذکر کیا یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، الاسم والبغیا بغیر الحق بان تشرکو، اور یہ کہ تم شریک کرو ساتھ اللہ کے ماں ایسی چیزوں کو لم ینزل بھی سلطانہ، کہ نہیں اتاری ان چیزوں کی معبودیت کے ساتھ سلطانن کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ کہو تم اللہ پر ایسی چیز جو تم جانتے نہیں ہو، اللہ کے ذمہ ایسی چیز لگاؤ جو اللہ نے بیان نہیں کی۔ فَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، واسطے ہر امت کے ایک وقت ہے، اجل ایک ٹائم ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب آ جائے، یہ آیت مشکل ہے، ذرا غور کرو، ہر امت کے لیے ایک اجل اور ایک ٹائم ہے، جب آ جائے نا اجل اور ٹائم اس کا، لا یستاخرون ساعتن، نہیں مؤخر کیے جاتے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ مقدم ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر اشکال ہے کہ لا یستقدمون کی ماقبل پر تفریح ٹھیک نہیں، اندر دیکھو، اذا جاء اجلہم، جب اجل آ گئی، وقت آ گیا، مؤخر تو ہو سکتا ہے لیکن مقدم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ او بزرگوں، جب وقت آ گیا، آیا ہوا وقت مؤخر تو ہو سکتا ہے، لا یستقدمون کا کیا معنی کہ مقدم بھی نہیں ہو سکے گا، مقدم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاخیر تو متفرع ہو سکتی ہے ماقبل پر، لیکن تقدیم جاء اجلہم پر متفرع نہیں۔ اشکال یہ ہے، یہ سمجھ گئے بات یا نہ سمجھ گئے؟ اجلہم، جب اجل آ گئی تو نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مؤخر نہیں، مؤخر ہو سکتے ہیں، احتمال ہے، لیکن تقدیم کا تو تصور ہی نہیں۔ آئی ہوئی مدت سے پہلے کس طرح تقدیم تو جہاں متفرع ہو ہی نہیں سکتی؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے، لکل امت اجل فاذا جاء اجلہم، اس کی جزا مقدر ہے، اذا جاء اجلہم یعذبوا، بس یہ لا یستاخرون یہ جزا نہیں ہے، اس کی جزا مقدر ہے۔ فاذا جاء اجلہم، جب آ گئی ان کی اجل، یعذبوا، عذاب دیے جائیں گے، بس یہ کلام ختم ہو گیا۔ آگے جو لا یستاخرون یہ جدا کلام ہے، اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کا مطلب میں نے غلط بات کی، تعلق کا مطلب ہے یہ ماقبل کی جزا نہیں، جزا والا تعلق نہیں۔ ایک دوسرا، یہ بطور مشاکلت کے ذکر کیا گیا، مشاکلت کے طور پہ آپ جب کسی سے سودا لینے جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ 10 روپے، آپ کہتے ہیں کچھ کمی بیشی نہیں کرتا، تو اگر وہ 12 کہے تو ٹھیک ہوگا؟ او بزرگوں، آپ نے کسی سے لیا سودا، اس 10 روپے میں سودا طے ہوا، آپ اس سے کہتے ہیں کہ یار کچھ کمی بیشی نہیں کرتا، وہ کہتی ٹھیک ہے 15 دے دو، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اصل آپ کا مقصد تھا کمی، لیکن تقابل کے طور پہ بیشی کو بھی ذکر کر دیا، کچھ کم زیادہ۔ تو اس طرح اصل مقصود جہاں یہی ہے، لا یستاخرون، مؤخر نہیں کیے جائیں گے، لیکن ساتھ بطور تقابل کے یستقدمون کو بھی ذکر کر دیا۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ آج آپ نے ناشتہ کیا تھا، پہلے اس چیز کا فیصلہ کرو، ناشتہ کیا تھا؟ مشکل ہے، آپ بولتے تو اس طرح نہیں، میرا خیال ہے رات کو بھی روٹی نہیں کھائی، ہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے، میری بھی آئی طبیعت سیٹ نہیں اور آپ کا نیت سیٹ نہیں۔ ہاں لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سمجھ آ گئی ہے؟ یا بنی آدم،
یا بنی آدم، اب ہم اپنی منزل کے قریب ہیں، یہ یا بنی آدم حل کر کے پھر قرآن چل پڑے گا۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اما اصل تھا ان ما، یہ ان شرطیہ ہے۔ ان ما کیا مطلب ہے؟ ان ما ان شرطیہ، اور تقدیر عبارت یا اصل عبارت ہے ان یاتکم، ان یاتکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم بیان کریں گے اوپر تمہارے آیاتی میری آیات، فمن اتقا پس وہ آدمی جو بچ گیا شرک سے، باصلح اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم بس کوئی خوف نہیں ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بس یہ آگے چل رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسول منکم، مراد کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اما یاتینکم منی ہدا، اور اس ہدا کی یا تفسیر آ گئی رسول، اور من تبع ہدا یا، کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ رسول منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اب سارے یا بنی آدم لگاؤ پیچھے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، غیر اللہ کی تحریمیں نہ کرو اور ننگے ہو کر طواف چھوڑ دو، ننگے ہو کے طواف نہ کرو۔ کیوں؟ قرآن کی بات مانو، من دون اولیاء کی بات نہ مانو، شیاطین کی بات نہ مانو۔ اور دیکھو تمہارے باپ کو شیطان نے پھسلایا اور اس کی سزا کے طور پہ لباس اترا، ظالموں تم اسی شیطان کی پیروی کر کے جو تمہارے باپ کو سزا ملی اس کو عبادت سمجھ رہے ہو۔ تمہارے باپ کو سزا ملی تم اس کو عبادت سمجھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ پورا خلاصہ نکل گیا، اصل مقصد یہ تھا۔ تو خلاصہ اب بالکل دیکھ لو شروع سے کہ دعویٰ کیا تھا۔ ایک دعویٰ یہ تھا کہ مسئلے کو پہنچاؤ دلیری کے ساتھ، اور دوسرا دعویٰ اتبعوا کے نیچے ہے، دعویٰ ثانی تحریمات خود ساختہ چھوڑ دو۔ اب دیکھو یہ سارا دعویٰ نہیں چلا گیا، یہاں سے لے کر وہاں تک ایک ہی بات ہوئی کہ ننگے ہو کے طواف نہ کرو، غیر اللہ کی تحریمیں چھوڑو۔ اس پر آدم کا واقعہ بطور تمہید کے ذکر کیا، اور 4 بنی اسرائیل کے الفاظ سے اس واقعہ پر متفرع کیا، اور نتیجہ یہ نکالا قرآن کی بات مانو، شیاطین کی نہ مانو۔ آدم کا واقعہ دیکھ لو، ان کا جو لباس اترا وہ شیطان کی شرارت تھی، تمہارے دشمن کی، اور ان کا لباس اترا سزا ان، اور تم سمجھ رہے ہو عبادت، اور بات بھی مان رہے ہو اپنے باپ کے دشمن کی، کچھ تو شرم کرو۔ یہ بات ختم ہو گئی، اس گھاٹی سے ہم اتر گئے۔ اب اس میں چند جملے ہیں درمیان میں، اس کو ذرا دیکھ لو۔ مکہ کا مشرک یہ جو ننگا طواف کرتا تو یہ اچھی نیت سے کرتا تھا یا بری نیت سے؟ کیا اچھی نیت سے کرتا؟ مکے کا مشرک جو طواف کرتا اچھی نیت سے، اور نیت ان کی کیا ہوتی کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے، اور یہ ہم ننگے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں یہ کپڑے کہ اس کے اندر جو ہے ہم عبادت کریں یا ہم طواف کریں۔ اور وہ وہاں پر دوڑا مائیا بھی کہتے تھے، مکہ کے مشرک سارے کپڑے اتار دیتے، زنانیاں بھی مرد بھی، اور پھر ترانہ بھی ایک پڑھتے۔ آپ کے پاس ترانہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 226 نیچے سے جہاں کل کھڑا ہے اس کے اوپر، الیوم یبدو کلہ او بعضہ، نیچے والی لائن سے اوپر ہے ان اللہ لا یأمر کے اوپر۔ او بزرگوں
आल यौमा यबदू कुल्लुहु औ बाजुहु, हाँ, फमा बदा मिन्हु फला उहिल्लुहु, फला उहिल्लुहु, फमा बदा मिन्हु फला उहिल्लुहु। यहाँ फला उहिल्लु बेमाना ला उबाली, कहते अल यौम यबदू, आज जहर हो जाएगा, कुल्लुहु, पूरा बदन या बाज बदन आज नंगा हो जाएंगे, ये दौड़े भी कहते। फमा बदा मिन्हु, पर जो बदन का हिस्सा नंगा हो तो कोई परवाह नहीं, आज हमें शर्म मरम कोई नहीं, आज ऐसे ही तो काबे का तवाफ करेंगे। अब शैतान बेईमान ने उनको नंगा होना भी खूबसूरत करके दिखाया, और उनको नहीं, आज भी देख लो, आज मन्नतें मानती हैं कंजरियां और कहती है बाबा मेरा काम हो गया, तेरे मजार पे नंगी डांस करूंगी। इस जमाने में भी ये मनते होती है। मक्का का मुशरिक काबा का नंगा तवाफ करता, और आज की मुशरिका ये कंजरी, बरेलवी कंजरी, ये तवाफ करती है, शिया कंजरी ये तवाफ करती है, मन्नत मानती है। और मन्नत क्या है? अगर मेरा काम हो गया तो बाबा तेरे दरबार पे आके नंगे धमाल डालूंगी। और फिर आती हैं ये बेईमान, वहां पर नंगे होके तवाफ करती है और नंगे होके वहां पर नाचती है। इसी तरह अंग्रेज की लानती तादीब, उसमें भी नंगा होना कोई ऐब नहीं। और लड़कियां हैं, वो एक थोड़ी सी पट्टी जहां लगी है, अब तो इधर भी शुरू होने वाला है सारी बेहयाई, दुनिया की हर बेहयाई आ रही है, थोड़ी सी पट्टी है और बाकी पूरा बदन नंगा, पूरा बदन। हदीस में आता है कासियात आरियात, कि ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहने हुए भी नंगी महसूस होंगी, और फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगी। तो आज ये बारीक लिबास, घरों में भी ख्याल करो, बुरी तहजीब है। घरों में ये जो औरतें गला रखती हैं, इतना खुला रखती हैं कि जब बैठी हो तो यहां तक ये खुला गला होता है। अक्सर घरों में ये होता है, हालांकि ये भी नंगी औरत बैठी है। अगर इस तरह खुला गला है और गला खुला हुआ है, इस चीज की इस्लाह करो। खुसूसन दीनदारों के घर में ऐसा खुला गला औरत का रखना ये फैशन बन गया। वो जब बैठती है उसका सीना नजर आता है, हालांकि घर के अंदर भी औरत ये सिर्फ बाजू, ये पांव और ये चेहरा ये खुला रख सकती है मार्मों के सामने भी, और बाकी जो इसके अलावा हिस्सा है सिर्फ खामद के सामने खोल सकती है। खामद के अलावा भाई के सामने, बाप के सामने भी ये चेहरा, बाजू, पांव ये मुस्तस्नियात से है। इसके अलावा बदन का हिस्सा बाप के सामने भी नहीं खोल सकती। और आमतौर पे ये होता है, औरतें घर में बैठी होती है और सर पे कपड़ा नहीं करती। साहब भाई खैर घर में बैठी है, ख्याल भी नहीं होता, हालांकि ये भी बहुत बड़ी लानत का सबब है। जिस घर में औरत सर नंगी हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये कोई मामूली मसला नहीं, इसलिए ये अपने घरों की इस्लाह करना जरूरी है। अलैकुम अनफुसकुम, अपने घरों की इस्लाह। तो नंगे होने के कई मताले पे, बारीक कपड़ा पहना कि जिस्म की हरकत सही मानों में खुल के सामने आए, ये भी नंगा होना है। और ये काला बुर्का पहनना, स्कूल वाला बुर्का, काला बुर्का, ये तो और ज्यादा खतरनाक है। अगर ये बुर्का न पहनती ना तो इसकी तरफ तवज्जो किसी की न जाती। ये जब बुर्का करके और बिल्कुल बुर्का साथ मिला के तो चलती है, तो कोई बुढ़ी मां भी हो ना तो वहां पर भी ये वफादार बेटे खड़े होते हैं, वो भी इंतजार करते हैं उसका, चाहे उसके मुंह में दांत हूं या ना हूं। तो बुरके वाली का वो जरूर हालांकि बुरके का मकसद क्या था कि लोगों की नजरों से महफूज रहे और लोग बदनजरी से महफूज रहे। तो ये फैशनी बुरका ये खुदा की खास लानत है, और ये इतनी लानत है, ये अगर ना हो उससे बेहतर है, क्योंकि ये और ज्यादा खूबसूरती और कशिश का बायस बनता है।
حالانکہ برقع کا مقصود کشش کو ختم کرنا ہے، اور یہ کالا برقع کشش کا سبب ہے۔ وہ مشہور ہے نا کہ کوئی بزرگ بیٹھا سیٹ پر، تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا شکار ہاتھ لگ گیا، تو وہاں کوئی زنانی بیٹھی تھی، تو وہ اس نے اس کو چھیڑنا شروع کیا، وہ بیچاری آؤں کرتی رہی۔ اس نے سمجھا کہ اب میرا کام بن گیا۔ آگے اڈا آیا تو وہاں سے وہ کوئی لے آیا کوئی چیز کھانے کے لیے، اور کہتا ہے کہ یہ کھاؤ۔ اس نے کہا بیٹا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، میں کھا نہیں سکتی، میرے منہ میں دانت نہیں۔ تب اسے پتا چلا اب یہ ساری بے غیرتی اور نحوست کس کی ہے؟ اس کالے برقعے کی۔ تو اس لیے کم از کم جو دیندار طبقہ ہو اس بات کی تحریک چلاؤ کہ کالا برقع بالکل ناجائز ہے، اور کالا برقع لعنت اور بے غیرتی کا سبب ہے۔ اس سے اگر یہ برقع نہ ہو تو بڑا بہتر ہے، لیکن آپ تاریخ کیا ہمارے مولوی سارے اسی پہ کھڑے ہو گئے، جی کالا برقع یہ برقع ہے۔ یہ کوئی برقع نہیں، اور یہ صرف فیشن ہے، اور یہ برقع رہتا بھی کتنی دیر تک ہے؟ ادھر بھی نظر آ رہا ہے، ادھر بھی نظر آ رہا ہے، تھوڑی ہوا گئی ادھر گیا، ادھر آئی ادھر گیا، تو یہ تو سارا ڈرامہ ہے۔ اگر ایسا برقع نہ ہو لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، ایسا برقع ہو شیاطین کی توجہ کا وہی مرکز ہے، تو اس لیے یہ فتنے سے خالی نہیں۔ ایک بات، دوسرا، گھروں کے اندر عورتوں کا عام طور پہ بے احتیاطی، سر ننگا رکھنا، سینہ ننگا رکھنا، عام محرموں کے سامنے اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، یہ بھی ننگے پن، بے غیرتی اور لعنت کا سبب ہے۔ تیسرا، کاسیات عاریات جہاں آیا، وہ عورتیں ہیں جو تنگ لباس پہنتی ہیں۔ تنگ لباس، بدن کے ساتھ ہم رنگ اور تنگ لباس پہنا، تو بدن کے ساتھ جب ہم رنگ بھی ہوا تنگ بھی ہوا تو بدن کی ساری کروٹیں سلوٹیں وہ ساری چلنے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، جو کشش اور شہوت کا کھینچنے والی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اسی کاسیات کے ضمن میں ہیں۔ اگر عورت ایسا لباس پہنتی ہے جو کشش کا سبب ہے تو وہ اس کاسیات کے حکم میں ہے، اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ یہ جتنے مغربی اقوام ہیں ان میں عورت یہاں تک کچا پہنتی ہے، عورت بھی کچا پہنے ہوئے، مرد بھی کچا پہنے ہوئے، اور یہ نئی روشن خیالی کی تہذیب ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ یہ ہر قسم کی بے حیائی کو کہتے ہیں روشن خیالی ہے۔ دنیا میں جو بے حیائی ہو روشن خیالی، اور خود پیچھے آ جاتے ہیں مسلمان، اندھے مقلد بنتے ہیں۔ نیا کوئی فیشن آئے صحیح، میڈیا یا ٹی ویاں یا نیٹ یا کیبل، انہوں نے صرف اپنا پیغام مسلمانوں تک زہر پہنچانے کے لیے لگایا۔ وہ ٹی وی پر نئی کوئی انداز میں انہیں بولتا بھی دیکھتا ہے، ہمارے بچے بھی اسی انداز میں بولتے ہیں، چلتے بھی اسی انداز میں۔ یہ صرف تہذیب کو ختم کرنے کی ایک بیرونی سازش ہے۔ تو اس وقت کی یہ ضرورت ہے کفریہ تہذیب کا مقابلہ۔ صرف ایک مسئلے پہ نہ رہو مردے نہیں سنتے، یہاں زندے بھی خراب ہو گئے۔ کفریہ تہذیب کا مقابلہ کرنا یہ ہر عالم پہ فرض ہے، اور جتنی بھی لعنتی تہذیبیں ہیں ان سے عوام کو بچانا اور ان کی خرابیوں سے آگاہ کرنا، یہ دینی دعوت کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ ہاں بھائی، تو جتنی صورتیں بھی ہیں ننگے پن کی، ان رکوع میں سب کو قرآن نے رد کر دیا، اور مقصد حیا کا لباس دیا، اور اسی کو قرآن نے واجب قرار دیا۔ اسی لیے تمام علماء نے یہ بات لکھی کہ انسان کے لیے ستر واجب ہے، اور اگر بلا عذر شرعی کسی کا ستر دیکھتا ہے، دکھانے والا بھی ملعون ہے اور دیکھنے والا بھی لعنتی ہے، دونوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اب ستر کی حد کیا ہے؟ اکثر فقہا کے نزدیک ناف سے گھٹنے تک، یہ تو ستر ہے مرد کا، ناف سے گھٹنے تک، اور عورت کا ستر وہ صرف چہرہ اور یہ بازو اور یہ پاؤں، وہ بھی گھر کے لیے محرم کے سامنے، اور بار غیر محرم کے لیے عورت کا پورا وجود ستر ہے۔
پورا وجود ستر ہے، حتیٰ کہ عورت پردہ کر کے بھی تب نکل سکتی ہے کوئی ضروری عذر ہو، جب تک ضروری عذر نہ ہو اس وقت تک کرنا فی بیوتکن، عورت گھر رہنے کے لیے ہے، اس کی ڈیوٹی گھر میں ہے، باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں بھائی یہ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ حرم ربی کہتے ہیں ملا کا اسلام سخت ہے۔ اب یہ ملا کا اسلام ہے یا قرآن کا ہے؟ اب بولو تم بھی روشن خیال تو نہیں؟ ملا کا اسلام ہے قرآن کا ہے؟ اب جو قرآنی احکام کے بارے میں کہے کہ یہ سخت ہے قابل عمل نہیں، کون بنے گا؟ ہاں ایک لفظ تو رٹا ہوا ہے پکا کاف ہے، بولو کہ وہ روشن خیال لبرل زندگی ہے۔ یا اللہ خیر، کیا ڈرامہ ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں اب بار بار فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ہوا کی شرمگاہ ظاہر ہوئی تھی۔ میں تو نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ذرا کوئی اور۔ یہ ایک پیغمبر کی بڑی بے عزتی ہے ماشاءاللہ۔ قرآن جو بات کر رہا ہے تو بریلوی ہمارے نبی کو بشر کہنا بے عزتی ہے، نبی کے لیے موت ماننا بے عزتی ہے۔ یہ عزت تو نے اپنی طرف سے بنائی ہے، 14 صدیوں میں یہ بے عزتی کسی کو سمجھ نہیں آئی اور آپ کو سمجھ آ گئی یہ بے عزتی ہے۔ اور پھر آپ تو میرا خیال ہے رکا لکھنے والا وہاں موجود نہیں تھا، وہاں حضرت آدم اور حضرت حوا تھی، تو اگر بیوی کے سامنے خامند کے کپڑے جب بیوی کے خامند کے سامنے اتر جائیں اس میں کون سی بے عزتی ہے؟ کیا رکا لکھنے والا اس کی ضمانت دیتا ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی یہ نہیں کرے گا؟ یا وہ مولوی دیتا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ تو خود ساختہ عزتیں بنی ہوئی ہے۔ آگے اگر آپ صاحبان ان کی بے عزتی کی بجائے ان کی عزت اور شرمگاہ کی چھپانے کی تعبیر کرتے، ہم کیوں تعبیر کریں؟ آپ ترجمہ کوئی دیکھ لیں، شیخ الہند کا دیکھ لیں، شیخ القرآن کا دیکھ لیں، اس سے پہلے ماجدی کا دیکھ لیں، بیان القرآن کا دیکھ لیں، اور کشف الرحمان کا دیکھ لیں، روح المعانی دیکھ لیں، البار المحیط دیکھ لیں، سراج منیر دیکھ لیں، مدارک دیکھ لیں، دنیا کی کوئی تفسیر اٹھائیں۔ اور میں نے بخاری کا حوالہ دیا کنایۃن عن فرجہما، یہ اب فرج کا معنی پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں، میں تو معنی شرمگاہ کیا اور فرجہما کوئی پتہ نہیں۔ آگے بزرگ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ننگا ہو جائے۔ ہاں کیا مطلب ہے ننگا نہ ہو تو؟ سواد کا کیا معنی ہوتا ہے زندہ کے لیے؟ یہی معنی ہے بزرگوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تعویل کرتے کسی پیغمبر کی بے عزتی کو بچانے کے لیے تعویل، اگر آپ پنج پیر میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے ترجمہ پڑھتے، ہاں وہ تو تب پڑھتے پشتو آتی، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ کی جو عزت ہمارے دل میں ہے شاید کسی اور کے دل میں ہو۔ باقی رہ گیا بعض بزرگوں کے تفردات کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اگر شیخ القرآن مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ توجیہ کی تو یہ ان کا اپنا ایک ذوق تھا، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے یہ کی یا نہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پوری امت جس بات پر چلی آئی ہے، تمام مفسرین، ایک مابردی ہے، مابردی نے اور معنی کیا، اور وہ معنی میں نے بتا دیا کہ مابردی نے اتنی بات کی کہ جہاں حزن و ملال سے کنایا ہے، یہ معنی میں نے بتا دیا ہے۔ باقی اگر کوئی بڑا بزرگ ہو، چھوٹا بزرگ، اس کا کوئی ذوق ہے تو ان کے ذوق کے ہم مقلد نہیں، ہم تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ بھی فروعی مسائل میں۔ اگر کسی بزرگ نے یہ معنی کیا، مجھے نہیں پتا کیا یا نہیں کیا، اگر کسی نے کیا جیسے یہ رکے والا بزرگ لکھ رہا ہے، کچھ سیدھے لفظ بھی نہیں لکھے، بہرحال اگر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا، انہوں نے سمجھا ہوگا، ہماری سمجھ سے یہ معنی بالکل بالا تر ہے، اور میں نے آپ کے سامنے وہ معنی کر دیا جو جمہور مفسرین یہ معنی کرتے آئے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ آدم کی بے عزتی ہے تو نبی کی بے عزتی کفر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 صدیوں کے سارے مفسرین کافر ہیں، وہ سارے گستاخ رسول تھے،
کافر تھے، اور جتنے یہ ترجمہ کرنے والے یہ سب کافر بنیں گے۔ ایک ہے کہ کوئی توجیہ دوسری اختیار کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ اور بے ادبی بے عزتی کا فتویٰ لگانا، یہ چیز تو میرا خیال ہے کسی عالم کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ چلو جی، تو یہ جو اتنا برقع لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں ادھر ہی ہوں، سبق کے بعد میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ اتنے بڑے بڑے پرچے لکھنے کی ضرورت نہیں، جس کو جو اشکال لمبا ہو تو میں ادھر ہی ہوں، اور ہم تو دوسروں کے سٹیج سے کبھی نہیں گئے تو اپنا سٹیج کب چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جو ہمیں کوئی قائل کرنا چاہے، ہمارے اندر ضد بھی نہیں، یہ بھی صاف بات ہے، کوئی دلیل پیش کرو۔ ہم تو پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مانیں گے، ہم نے وہ بات کی جو 14 صدیوں سے مفسرین نے لکھی، اور اگر اس پر حوالے کا مطالبہ ہو تو جتنے حوالے کہو، تو 2 دن 3 دن کہو، سارے حوالے میں پیش کروں گا۔ اور آخری بات یہ میں نے کر دی، اگر کسی بزرگ اکابرین میں سے کسی بزرگ نے وہ بات کہی ہے، یہ ان کا اپنا ذوق ہے، ان کے ذوق کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے ذوق کو نہیں کرتے۔ میں نے جو گفتگو کی وہ یہ کی کہ بعض جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہیں، استنجے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، اب وہ اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں جی لباس اترا یا نہیں اترا، اور اس پر وہ باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ گفتگو کریں بھی صحیح تو علماء کا علمی میدان ہے، وہ بیٹھ کر کرتے رہیں، لیکن ایک آدمی کو عقائد کا کوئی پتہ نہیں، اعمال کا کوئی پتہ نہیں، قرآن والے مسئلے کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ بات کس پر کر رہا ہے، لباس اترا تھا یا نہیں اترا تھا، اور بےعزتی تھی یا نہیں تھی، تو یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ یہ آ رہی ہے جی، آیت آنے دو، جو آیت میں پڑھا رہا ہوں اس کے بعد جو آیت آئے اس پہ گفتگو کرو۔ پنج پیر کے درس میں مودودی کی توجیہ کو تردید دیا جاتا ہے، بجتر اس صورت کا نظر لباس کی توجیہ رد کیا جاتا ہے۔ مودودی کی توجیہ کو کوئی نہیں ترجیح دیتا۔ پنج پیر والے بزرگ مولانا محمد طاہر صاحب مودودی کو گمراہ سمجھتے ہیں اور بالکل جاہل سمجھتے ہیں۔ اب ان پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے مودودی کی تفسیر کو ترجیح دی، ان کی اپنی کیسٹ موجود ہے۔ شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیعہ سے مودودی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ خود شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کی سورۃ النور پر پوری تقریر موجود ہے، اور پھر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ مودودی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تفہیم القرآن پڑھی؟ تو میں نے کہا پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ساری غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی غلطی بتائیں۔ تو شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ نکالیں، اپنی مرضی سے کوئی صفحہ نکالیں۔ انہوں نے ایک صفحہ نکالا تو اس صفحہ سے میں نے 4 غلطیاں بتائیں، جس میں یہ 4 غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا اور کوئی نکالو، اس طرح وہ کہتے ہیں میں نے کئی غلطیاں نکالی۔ پھر کہتے ہیں مودودی ایک جاہل شخص تھا، بالکل جاہل تھا، اور اسے قرآن کی تفسیر ترجمے کا بھی کوئی پتہ نہیں، تفسیر تو اپنی جگہ پہ رہی۔ تو جب شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ مودودی کو منافق، گمراہ، جاہل اور اس طرح سے القاب سے نواز رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے مودودی کی تفسیر کو توجیہ دی تو یہ بھی ظلم ہے۔ اگر حضرت شیخ القرآن نے بات کی ہے ٹھیک ہے، ان کا ذوق، لیکن جو بات چل رہی ہے ہم کر رہے ہیں، ہمیں وہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ لباس نہیں اترا یا نگیز سیر نہیں ہوا۔ ہم ظاہر قرآن کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے، اور ظاہر قرآن یہی مانا ہے، سارے مفسرین نے یہی کیا۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جی ہر جگہ پہ جی آدم کی بے عزتی ہوتی ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اگر تمہارے والا ذہن لڑایا جائے تو یہ بھی بے عزتی ہے۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہو میں کہوں نکل جا جہاں سے، چلا جا اے بے تو، کسی وجہ سے میں کہہ دوں اس کمرے سے چلا جا، اگر تمہارے والا ذہن لگایا جائے جس کو تم عزت بے عزتی کا سوال سمجھتے ہو، تو اس کا مطلب تجھے ہوگا آدم کا جنت سے حبوط یہ بھی بے عزتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کا رونا اور پھر بعد میں قبولیت کا ہونا، تو اللہ تعالیٰ
نے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کہ آدم میں نے تجھے منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، پھر کیوں گیا؟ اگر تمہارے والا ذہن لڑایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہ پوچھنا یہ بھی پھر بےزتی بنے گا، جنت سے اتارنا یہ بھی بےزتی بنے گا، اور پھر اسی طرح دنیا میں آباد کرنا یہ بھی بےزتی بنے گا، اور یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کر دی جائیں، نسیہ آدم بھول گئے، اللہ نے خود آدم کا عذر بیان کر دیا، اور مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہے کہ میاں بیوی اکیلے ہوں کپڑے اتر جائیں تو یہ بےزتی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس عزت کا معیار کیا ہے، کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ہاں، باقی انشاءاللہ میں ادھر ہوں، یہ خصوصاً جس نے پرچہ لکھا ہے نا اتنا، اگر یہ صاحب عقل اور بزرگ آدمی ہے کوئی تو میں ادھر ہی ہوں، چھٹی کے بعد میرے پاس آ جائے۔ حضرت عمر نے 8 اونٹ سورہ بقرہ کے اختتام پہ ذبح کیے تھے، پتہ نہیں کہاں سے لیے آپ نے 8۔ ہاں بھائی چلو، سبق کے مناسب پرچیاں دیا کرو، آگے جو آیت کے بارے میں بار بار یہ پرچیاں یہ آیت آ رہی ہے، یہ سمجھ گئے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، اے بنی آدم یا تو آئیں، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، رسول تم میں سے، منکم بشریت انبیاء، رسول آئیں گے تمہاری جنس سے، یقصون علیکم، بیان کریں گے اوپر تمہارے، آیاتی، میری آیات، فمن اتقا، بس جو آدمی ڈر گیا بچ گیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، بس کوئی خوف نہیں اوپر اس کے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان آیات سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، فمن اظلم ممن، کون بڑا ظالم ہے، ممن ان سے، افترا علی اللہ، جو گھڑ لے اوپر اللہ کے، کذبا جھوٹ، اور کذب بآیاتہ، یا تکذیب کرے اللہ کی آیات کی، اولئک ثمرہ ہے یہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم من الکتاب، پہنچا حصہ ان کا لکھت سے، جہاں الکتاب کا معنی تقدیر ہے، ینالہم نصیبہم من الکتاب، پہنچے گا ان کو حصہ ان کا لکھت کا، اللہ نے جو ان کے مقدر میں کیا، رزق وغیرہ یا سزا وہ دنیا میں بھی ملے گی، حتیٰ کہ جس وقت آپ پہنچیں گے۔ اب ذرا خیال کرو، یہاں حتیٰ ابتدائیہ ہے، حتیٰ غایت کا نہیں بن سکتا، حتیٰ اذا جاءتہم رسولنا، حتیٰ کہ جب آپ پہنچے ان کے پاس رسول ہمارے، جاءتہم رسولنا، تو یہاں حتیٰ کس کے لیے؟ ابتدائیہ، حتیٰ ابتدائیہ کا معنی اردو میں ہوتا ہے چنانچہ، اردو میں کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ چنانچہ، چنانچہ آپ پہنچے ہمارے رسول، ہمارے فرشتے۔ ہاں بس اس آیت سے پہلے وہ قادیانی کا اشکال سمجھو، اس کا جواب سمجھو، یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، قادیانی کے ساتھ ہمارا مسئلہ چلتا ہے اجراء نبوت کا، ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد لا ينبأ احد بعد، آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ آپ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، لا ينبأ احد بعد، یہ ختم نبوت کا معنی بھی صحیح سمجھو، ختم نبوت کا یہ معنی کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، یہ کوئی معنی نہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور اس کی یہ تعبیر کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے حیثیت امتی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں،
لیکن نبوت سلب بھی تو نہیں ہوگی. امتی کی حیثیت سے تو آئیں گے لیکن نبوت سلب بھی تو نہیں ہوگی. موصوف ہوں گے وصف نبوت کے ساتھ موصوف ہوں گے. تو یہ معنی کر نہیں گلتے. معنی کیا ہے؟ لا ينبأ احد بعدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعطائے نبوت کے بعد اب کوئی نبی بن نہیں سکتا. یہ معنی ہے ختم نبوت کا. اب بات سمجھو. قادیانی کہتا ہے کہ اب جو نیا نبی بنے گا وہ آپ کی مہر سے بنے گا، آپ کی مہر سے بنے گا، آپ کی تصدیق سے بنے گا. تو ایک مسئلہ اجراء نبوت ہے یا ختم نبوت ہے. موضوع یہ ہے قادیانی کا دعویٰ اجراء نبوت کا کہ نبوت جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، اور ہمارا دعویٰ ختم نبوت کا کہ نبی پاک کی نبوت ملنے کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا. ذلی بھی، بروزی بھی، حقیقی بھی، نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں. یہ قادیانی نے اس آیت سے استدلال کیا. قادیانی نے کہا یا بنی آدم، اے اولاد آدم. یہ قرآن کب اتر رہا ہے؟ نبی پاک کے زمانے میں. قرآن کب اتر رہا ہے؟ اور بولو قرآن کب اتر رہا ہے؟ نبی پاک کے زمانہ میں. اب قرآن جو نبی پہ آ رہا ہے تو نبی پاک کے وقت کے لوگوں کو خطاب ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، رسول تم میں سے، اگر آئیں تمہارے پاس کیا؟ رسول تم میں سے. یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی پاک کے زمانے کے لوگوں کو. تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان بھی آیا اور نون تاکید سکیلا کا بھی، یاتینکم نون سکیلا والا بھی استقبال پر دلالت کرتا ہے. تو زمانے نبوی کے بعد بھی رسول آنے کی پیشین گوئی ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی. یہ استدلال سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا یا بنی اما یاتینکم. اما اصل میں کیا تھا؟ ان بھی مستقبل پر دلالت کرتا ہے، نون سکیلا کا بھی مستقبل پر دلالت کرتا ہے، ان بھی نون سکیلا کا بھی، یہ دونوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے زمانے کے اعتبار سے مستقبل میں، بعد میں رسول آنے کا امکان اور اجراء نبوت کی طرف یہ آیت نص کرتی ہے. اس پر مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس کے بیٹے بشیر نے اور انہوں نے بہت چھوڑ ڈالا اجراء نبوت کے موضوع پر. لیکن جو میں پہلے تقریر کر چکا ہوں، اگر وہ تقریر آپ کے ذہن میں ہے اشکال ہی کوئی نہیں. کوئی سمجھ آئیے بات؟ کیسے یا بنی آدم کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ او ابتدائی واقعہ کے ساتھ، ابتدائی واقعہ کے ساتھ. اور یہ یا بنی آدم یہ ماضی کی حکایت ہے. یہ خطاب ہوا تھا اما یاتینکم منی ھدی، اور سورہ بقرہ کا حوالہ دیا اس وقت کا. تو یہ ہے کیا؟ پرانی بات ہے. خطاب اس زمانے کا نبی پاک کے زمانے میں بطور حکایت کے ذکر کیا گیا. اور یہ خطاب کب ہوا؟ جب آدم کو زمین پہ اتارا گیا. اس وقت کہا گیا یا بنی آدم اما یاتینکم منی ھدی. اسی کو یہاں تعبیر کیا رسول، اصل میں وہی ہے ہدا، اسی کو تعبیر کیا رسول. مطلب کیا ہے کہ یہ نبی پاک کے موجودین کو خطاب نہیں، آپ کے زمانے والوں کو، بلکہ یہ حکایت ہے ماضی کی. اور یہ اس وقت کا حکم ہے جب آدم کو زمین پر اتارا گیا تھا. اس وقت فرمایا کہ رسول آئیں گے، ہدایات آئیں گی. رسول آتے رہے، ہدایات آتی رہی، حتیٰ کہ نوبت پہنچی بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین. تو وہاں رسالت کے آغاز کا ذکر تھا اور نبی پاک کے زمانہ میں خاتم النبیین، ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا. تو حضرت آدم کے زمانہ میں یاتینکم منی ھدی،
وہ ابتدا تھی ہدایت کی، اور نبی پاک کے زمانہ میں ہدایت کے اختتام کا اور نبوت کے ختم کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، اور قادیانی دجال کو یہاں پر دھوکہ دینے کی کوئی موقع نہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے جہاں پر بہت عجیب قانون لکھا، فرماتے ہیں قرآن پاک کے خطابات چند قسم پر ہیں۔ مثلا ایک خطاب قرآن کرتا ہے یا بنی آدم، کبھی قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ خطاب کے مختلف انداز ہیں۔ یا بنی آدم کا جب بھی خطاب ہو تو امام راضی کہتے ہیں اس سے مراد ہے آدم کے زمانے کے بنی آدم، اور جہاں یا اہل الکتاب یا بنی اسرائیل تو یہ خطاب ہے اہل کتاب یہود و نصارہ کو، اور جب قرآن خطاب عام کرتا ہے تو یا ایھا الناس سے، اور جب اس امت کو خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ خطابات کا بھی فرق ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے یا بنی آدم، تو یہ اس لحاظ سے یہ ضابطہ بھی بتاتا ہے کہ پرانی بات کو دہرایا گیا، اور یہ بات کب کہی گئی تھی؟ حبوط آدم کے وقت، جب حضرت آدم جنت سے اترے اس وقت یہ کہا گیا اما یاتینکم رسول۔ یہ بھی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے، وہ بھی دیکھ لو، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انہ یراکم، وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ بھی، لشکر بھی، من حیث اس طرح لا ترونہم کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لا ترونہم ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت کو لیا ہے عمر اچھروی نے اور بریلویوں نے، انہوں نے کہا اس آیت کا مطلب ہوا کہ شیطان بھی حاضر ناظر ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ شیطان بھی کیا ہے؟ حاضر ناظر ہے، شیطان حاضر ناظر ہے۔ اور پھر کہا شیطان جب حاضر ناظر ہے تو اولیاء رحمان کیوں حاضر ناظر نہیں؟ شیطان حاضر ناظر ہو سکتا ہے، اللہ والے حاضر ناظر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ عقلی ڈھکوسلے۔ تو یاد رکھو شریعت میں اگر عقل کافی ہوتی تو انبیاء بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اگر عقل کفایت کرتی، صرف ڈھکوسلے اور لکیریں مار کے انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یوں ہو سکتا ہے تو یوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا اپنی طرف سے معیار بنانا مقصود ہوتا، انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں پر پھر دیکھو کہ شیطان دیکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قیاس مال فارق ہے۔ یہ کہنا کہ شیطان حاضر ناظر لہذا نبی بھی حاضر ناظر، ولی بھی حاضر ناظر، تو یہ خود ایک دجل ہے۔ کیوں؟ اعلی حضرت نے خود لکھا کہ جو صفت انسان کے لیے کمال ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، جو غیر انسان کے لیے کمال ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ گدھا 3 من اٹھا کر وہ 4 میل سفر کر سکتا ہے تو بریلوی مولوی بطریق اولا 6 من اٹھا لے گا، اور اگر نہ اٹھا سکے تو اس کا مطلب ہے گدھے کی شان بڑھ گئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ حیوان کی جو صفت ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں۔ شیطان کی دل پر یہ صفت ہوتی بھی صحیح تو پھر بھی اہل اللہ کے لیے وہ کمال نہ بنتی۔ لیکن یہ ہے تحریف قرآن۔ کس چیز کا معنی ہے کہ شیطان ہر وقت ہر جگہ پہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ تو معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں، اور یہ آیت تو شیطان کے حاضر ناظر کی نفی کر رہی ہے، شیطان ایک ہے نہیں، قبیلہ، شیطان کا بہت بڑا قبیلہ ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شام کے وقت شیطان سمندر پر تخت لگاتا ہے اور وہاں پر کارگزاریاں سنتا ہے، کارروائیاں سنتا ہے، میں نے کیا کیا یہ ساری کارگزاریاں وہاں سمندر کی
پشت پر ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں یہ آیت قبیلہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان ایک نہیں، اس کا پورا لشکر ہے اور مختلف طبقات ہیں اس کے، اور وہ سارے چیلے چانٹے وہ مل کر کام کرتے ہیں. انا جعلنا الشیاطین، یہ آگے پھر شیاطین جمع آ گئی. تو پہلا صغرا پہ ہمارا اعتراض ہے، یہ کہنا کہ شیطان حاضر ناظر ہے. ہم کہتے ہیں شیطان کا حاضر ناظر ہونا پہلے ثابت کرو، اگلا قدم بعد میں. لیکن شیطان کا حاضر ناظر ہونا قطعاً ثابت نہیں ہوتا. اور اگر شیطان کے حاضر ناظر پر اولیاء کے حاضر ناظر کا استدلال ہے تو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب بھی بریلوی دھرم میں تو شیطان سے افضل ہیں. تو پہلے اپنے حاضر ناظر ہونے پر استدلال کرے. تو یہ کوئی کہے شیطان حاضر ناظر، مفتی صاحب حاضر ناظر کیوں نہیں؟ تو یہ جیسے مفتی کی توہین ہے، اسی طرح انبیاء کی بھی توہین ہے یہ قیاس کرنے پر. چلو جی یہ ہو گیا. آگے حتی اذا جاءتہم رسولنا، حتیٰ کہ جب آ پہنچے ان کے پاس رسولنا، فرستادے ہمارے، فرشتے ہمارے، یتوفونہم، فوت کرتے تھے ان کو. قالو، کہا انہوں نے، تذلیل مجرمین، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں اینما کنتم، کہاں ما کنتم تدعون، کہاں گئے وہ بزرگ، کنتم تدعون کہ تھے تم پکارتے، من دون اللہ سوا اللہ کے. قالو ضلوا عنا، کہیں گے گم ہو گئے ہم سے. زلال کا معنی بتا چکا ہوں. ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے یعنی ہماری امداد سے. وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک تھے وہ کافرین، واقعی کافر، کافرین واقعی کافر. تو 3 سوال ہیں مرنے کے بعد، اور ایک سوال ہے مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد والے سوال وہ اور ہیں. یہ سوال جو مسئلہ پکار کے متعلق ہے یہ ابھی روح نکلتی نہیں مشرک آدمی کی، کہ فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اس وقت سوال کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں گئے وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. تو کہتے ہیں اس مسئلے کا پوچھ نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں سارے مسئلے بعد میں پوچھے جائیں گے، سب سے پہلے مسئلہ یہی پکار ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا. قالوا ضلوا عنا، کہا انہوں نے ضلوا عنا کہ ہم سے گم ہو گئے، اور گواہی دیں گے اپنے اوپر علی انفسہم انہم کافرین، انہم کانوا کافرین، کہ تھے وہ بے شک کافر. کہیں گے بے شک اشاعتیوں کا فتویٰ سچا تھا، وہ جو ہمیں کافر کہتے تھے ہم واقعی کافر رہے. قال ادخلوا فی امم، یہ سمرہ اخرویہ ہے، داخلہ نار. اعلان ہوگا داخل ہو جاؤ بیچ جماعتوں کے، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے تم سے پہلے، من الجن والانس، جنات سے اور انسانوں سے، پھر نار آگ میں وہ پہلے پہنچ چکی ہے. کلما دخلت امت، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، وہ لعنت کرے گی اپنی بہن پر یعنی اپنے ہم مذہب پر. اختہا کا معنی ہم مذہب پر. شیخ القرآن رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں لعنت اختہا، کہ پہلے گیا پڑا ہوگا سیال والا، یہ سیال والا پہلے جہنم میں ہوگا، اوپر جائے گا گورڑے والا، اور یہ کہے گا یہ جب پہنچے گا یہ کہے گا ہر لانتی تو پہلے آ گئی ہے، اور لانتی ہے بے ایمان تو پہلے آ گیا. تو یہ مطلب ہے لعنت اختہا. اختہا کا مطلب جتنے ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مذہب ہیں، شیعہ ہیں، مشرک ہیں، اور جتنے بھی غلط کار لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک ٹولہ پہلے جائے گا لعنت اختہا، اور دوسرا ٹولہ اس پر لعنت کرتا ہوگا
لعنت اختہا حتیٰ کہ جب پالیں گے اس میں جمیہ قالت اخراہم لأولاہم کہیں گے مباحثہ مشرکین اب مناظرہ ہوگا جہنم میں. اب مناظرہ کس میں ہوگا؟ ہاں دنیا میں تو بھاگ جاتے ہیں اور جہنم کے اندر تو آپ بھاگ بھی نہیں سکیں گے. اور مناظرہ بھی اب تو پہلے اہل حق کے ساتھ تھا، اب اپنے مریدوں کے ساتھ. اب اپنے جو پیر سمجھتے تھے بڑا سمجھتے تھے ان کے ساتھ ہوگا. لَأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار یہ وہ بے ایمان لانتی ہیں. ہؤلاء کا مشار الیہ یہ بے ایمان انہوں نے گمراہ کیا ہم کو، پس دے ان کو عذاباً ضعفا. ضعف کے دو معنی ہیں، ایک ضعف مقابلے نصف کے ہے لیکن ایک ضعف مطلق زیادتی ہے اور کثرت یہاں پر معنی مطلق زیادتی اور کثرت والا ہے. دے ان کو عذاباً ضعفاً عذاب دورا من النار آگ سے. قال لکل ضعف کہا واسطے ہر ایک کے ضعف ڈبل عذاب ہے، دورا عذاب یعنی تیز عذاب ہے. وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہ بے ایمان ملا اور پیر ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہذا ان کو دورا عذاب دے. اللہ فرمائیں گے صبر کرو، دونوں کے لیے دورا ہے، تمہارے لیے مریدوں کے لیے بھی پیروں کے لیے بھی. وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں ہو. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ اور کہیں گے أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ پہلے دوسروں کو. فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ نہیں ہے واسطے تمہارے ہم پر من فضل کوئی فضیلت. کیا مطلب ہے؟ یہاں فضل سے مراد یہ ہے کوئی فضیلت عذاب میں تخفیف کے اعتبار سے کہ ہمیں تھوڑا ملے ان کو زیادہ، اس اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں. پس چکو عذاب کو بما کنتم تکسبون بسبب اس کے کہ تم کسب کرتے تھے. ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. بس تکبروا عنہا اور بڑے بنے ان سے یعنی تکبر کیا ان آیات سے. عنہا لا تفتح ہو نہیں کھولے جائیں گے لہم واسطے ان کے ابواب السماء دروازے آسمان کے مرنے کے بعد صعود روح کے لیے. کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو روحیں جاتی ہیں اوپر جاتی ہیں، دروازے نہیں کھلیں گے. فلا يدخلون الجنت اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط حتیٰ کہ داخل ہو اونٹ خیاط سوئی کے دک میں. یہ محال عادی کے ساتھ کنایا کیا ہے، کنایا ہے محال عادی سے. جس طرح عادتاً اونٹ کا سوئی کے دک اور ناکے سے گزرنا عادتاً محال ہے، اسی طرح مشرک کا جنت میں جانا بھی محال ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جس طرح اونٹ نہیں داخل ہو سکتا کس میں؟ بولو، دک جانتے ہو نا، سوراخ اس میں نہیں اونٹ گزر جائے گا نا میرا خیال ہے. اسی طرح مشرک جنت میں. یہ خبر کس کی ہے؟ بولو کس نے خبر دی؟ یہ خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اب ایک مولوی کہے کہ مشرک جنت میں ہیں، یہ خیال ہے آپ کا؟ قرآن کا منکر بنے گا یا نہیں؟ قرآن کی خبر یہ ہے کہ مشرک جنت میں جا سکتا نہیں. میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور مولوی آگے سے کہتا نہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہتا ہے جی حقیقتاً جنت ہے جس میں سارے مشرک بھی جاتے ہیں، کافر بھی جاتے ہیں، موحد بھی جاتے ہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں یہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ یہ حقیقتاً جنت ہے. اور پھر تفریح بتاتا ہے جنت میں زندہ ہوتے ہیں مردے نہیں. قرآن کہتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں اس طرح نہیں داخل ہو سکتا
جیسا سوئی کے ناکے سے اٹھ نہیں گزر سکتا اونٹ. اب بتاؤ خدا کا کلام سچا ہے یا ماسٹر کی بد زبانی سچی ہے؟ اب یہ کہنا کہ ماں بہنا بیتی و ممبری وہ حقیقی جنت ہے تو پھر قرآن کی اس نص قطعی کے صرف خلاف نہیں ہوگا، معاذ اللہ اللہ کی خبر کے خلاف ماننا پڑے گا. اللہ نے ایک بات کی خبر دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور آج مسجد نبوی میں مشرک جا رہے ہیں، سبز پگڑی والا مشرک بھی، سفید پگڑی والا بھی، رافضی بھی، پرویز مشرف بھی، یہ سارے وہاں پر گئے اور جاتے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایریا حقیقی جنت ہے تو ایسا کہنے والا آدمی قطعی طور پہ قرآن کا منکر اور مکذب ہو کر بے ایمان ہے. رہ گیا حدیث کا معنی ماں بہنا بیتی و ممبری. تو حدیث کے 8 معنی لکھے ہیں محدثین نے اور ایک معنی بھی اس بدھو پارٹی والا کسی نے نہیں لکھا کہ یہ حقیقی جنت ہے. ان میں ایک معنی یہ لکھا کہ یہ حدیث پوری پڑھتے ہی نہیں. بخاری میں اور موطا مالک میں پوری حدیث ہے ماں بہنا بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی. پوری یہ ہے میری یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور میرا ممبر حوض کوثر پر ہے. تو اب اگر پوری پڑھیں تو یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حوض کوثر وہاں سے تو نہیں گزر رہا. تو اسی لیے محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس ٹکڑا کو اللہ قیامت کے دن یہاں سے اٹھا کے جنت کا حصہ بنا دیں گے اور میرے ممبر کو حوض کوثر پہ نصب کر دیں گے. ایک یہ معنی کیا. اور دوسرا محدثین ابن حجر وغیرہ نے یہ معنی کیا کہ یہ حدیث ایسے ہے جیسے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. تو اب کوئی پاگل نہیں کہہ سکتا کہ ماں اگر اوپر چڑھ جائے تو نیچے جنت میں پڑا ہے یا اوپر تلوار کرو تو نیچے جنت ہے. مطلب ہے کہ جہاں پر جنت کے حصول کا سبب ہے کیا ماں کی خدمت اور تلوار سے جہاد کرنا تو سبب کی وجہ سے اس کو تعبیر کیا. اسی طرح یہ ٹکڑا اس سے جو مسئلہ آیا ہے اس ٹکڑا مسجد نبوی کے ممبر سے اور اس مسجد سے جو مسئلہ توحید آیا اس کو قبول کرنا یہ سبب ہے دخول جنت کا. اور بھی اس کے بہت سارے 6 معنی اور کیے. لیکن یہ کہنا کہ ماں بہنا بیتی و ممبری یہ حقیقتاً یہی جنت ہے تو یہ صریح قرآن کا انکار ہے اور قائل اس کا قطعی بے ایمان ملحد زندیق ہے بلو کانا ماسٹرن و ڈاکٹرن یا کوئی بھی ہو. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ٹائم کیا ہوگا؟ 12:20. اچھا اب سبق جہاں روک رہے اب جو رکے لکھنے ہیں جو بھی اب کرو میرے ساتھ بات.